حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تحمید، تحلیل و تکبیر، بزرگی، بڑائی، کبریائی، بندگی، عبودیت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار لا تعداد درود و سلام ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین عظام پر، محدثین کرام پر۔ میرے اور آپ کے خالق و مالک کا فرمان ہے
کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کہ جو انسان جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو یہ انسان یقیناً کامیاب ہو گیا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں نے اپنے پیارے بھائیوں کے سامنے جہنم کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ جہنم اللہ کے عذاب کی جگہ اور اس کے عذاب کس قدر ہولناکی والے ہیں۔ آج کے انشاءاللہ اس خطبے میں ان اعمال کا ذکر ہوگا کہ جن اعمال کو کرنے کی وجہ سے انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز جس کا احادیث میں تذکرہ ملتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے۔ جس انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو سمجھ لیا اور اپنی زندگی توحید کے مطابق گزار دی، اس انسان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صدقا من قلبہ حرمہ اللہ علی النار، جس انسان نے اس بات کی گواہی دے دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، صدقا من قلبہ، یہ گواہی اس نے اپنے دل کی سچائی کے ساتھ دی، الا حرمہ اللہ علی النار، تو ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ پر حرام کر دیتے ہیں۔ تو کیسے پتہ چلے گا کہ کس انسان نے توحید کی گواہی دل کی سچائی کے ساتھ دی ہے؟ علماء کرام نے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ، اس کے اللہ کے دربار میں قبول ہونے کے لیے 7 شرائط ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ کا معنی سیکھے۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ میری توحید کو ماننے سے پہلے اس بات کا علم حاصل کرو، فَعْلَمْ، تحقیق کرو، جانو، معلومات حاصل کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ اسی آیت کریمہ کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ذکر کرنے کے بعد اس پہ باب یہ باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، زبان سے دین کی کوئی بات نکالنے سے پہلے، دین کے کسی حکم پر عمل پیرا ہونے سے پہلے انسان کو اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلی شرط لا الہ الا اللہ کی قبولیت کے لیے وہ یہ ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ کا معنی سیکھے۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سوچتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو لا الہ الا اللہ کا معنی جانتے ہیں، انشاءاللہ کبھی تفصیل سے اس بارے میں ہم گفتگو کریں گے، لیکن سر دست اتنی بات عرض کیے دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے یہ اتنا وسیع مفہوم رکھتا ہے کہ انسان کی پوری زندگی اس کلمے میں آ جاتی ہے۔ جس انسان کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، جس انسان کے دل میں ڈر اور خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جس انسان کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور جس انسان کو سب سے بڑھ کر امید اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ، دنیا کے سہاروں کو چھوڑ کے جو انسان اللہ کی ذات پہ اعتماد کرتا ہے، اور جو انسان اپنی زندگی میں یہ سمجھتا ہے کہ اگر اللہ کے فرامین کے مطابق یہ زندگی گزاری جائے
تو یہ بہترین زندگی ہوتی ہے، اور اگر اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا جائے تو یہ زندگی بدترین زندگی ہوتی ہے۔ جو اللہ کی تقدیر پہ راضی ہے، جو اللہ کے فیصلوں کو اپنے لیے بہترین فیصلے مانتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ آنے والی جو پریشانی ہے یہ میرے خالق و مالک کی دی ہوئی ہے اور اس نے یہ مجھ کو پریشانی دی ہے تو اسی پریشانی میں میرے لیے خیر و برکت ہے، تو یہ انسان ہے جو لا الہ الا اللہ کا معنی جانتا ہے۔ اور دوسری چیز جو لا الہ الا اللہ کی شرائط میں سے ہے وہ یہ کہ جو لوگ اس لا الہ الا اللہ کو پڑھتے ہوں، انسان ان سے محبت کرے، اور لا الہ الا اللہ والے جو کام ہیں انسان ان کاموں سے محبت اور پیار کرے، اور جو لوگ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے ہیں، جو شرک میں مبتلا ہیں، یا وہ لا الہ الا اللہ کی روشنی میں زندگی نہیں گزارتے ہیں، ایسے لوگوں سے نفرت کی جائے اور ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات کو ختم کیا جائے اور ان سبھی اعمال سے نفرت کی جائے، دل کے اندر بغض رکھا جائے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ جو انسان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے لیکن اس کی بنا پہ ولا اور برا کا عقیدہ نہیں رکھتا ہے، لا الہ پڑھنے والے اور اس کی روشنی میں زندگی گزارنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے، اور اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ کی پاسداری نہ کرنے والے لوگوں سے جو انسان بغض نفرت نہیں کرتا ہے، یہ انسان لا الہ الا اللہ کو صحیح طور پہ ادا نہیں کر رہا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ، جس نے اللہ کی وجہ سے محبت کی، اس کے ساتھ تعلق ہے تو اس کی وجہ اللہ کی دین کی پاسداری ہے، ومن ابغض للہ، اس سے نفرت ہے، دوری ہے، تعلقات میں کمزوری ہے، اس کی وجہ بھی اللہ کا دین ہے۔ من عطا للہ، اس کو دے رہا ہے دین کی بنیاد پہ دے رہا ہے، ومنع للہ، اس سے روکتا ہے دین کی وجہ سے روکتا ہے، فقد استکمل الایمان، اس انسان نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا ہے۔ اور دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو انسان گناہ کو دیکھے اپنے ہاتھ سے اس گناہ کو روک دے، اولاد گناہ کرتی ہے ہاتھ سے روکے، بیوی گناہ کرتی ہے ہاتھ سے روک دے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو، فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان سے اس گناہ کے خلاف آواز بلند کر دے، اس کو سمجھائے بھائی یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے، مسجد کے سامنے تمہاری دکان ہے لیکن تم مسجد میں نہیں آ رہے ہو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اس کو روکے، اس برائی کے خلاف آواز بلند کرے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اتنی بھی ایمانی غیرت نہ ہو کہ زبان سے گناہ دیکھ کے انسان گناہ کے خلاف بات نہ کرے، فَبِقَلْبِهِ، تو دل میں اس انسان اور اس عمل کے بارے میں نفرت ہونی چاہیے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور جو انسان گناہ دیکھتا ہے دل میں نفرت پیدا نہیں ہوتی ہے اس انسان کا ایمان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے کمزور ایمان یہ ہے کہ انسان کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھے تو دل کے اندر ایک تکلیف اٹھے، بس میں سفر کر رہا ہے گانے کی آواز پڑی ہے دل میں نفرت پیدا ہو، اے کاش کہ یہ گانا بند ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے دے جو لا الہ الا اللہ کے دائرہ کار میں آتے ہیں، تو تب جا کے انسان کا یہ جو لا الہ الا اللہ صدقاً من قلبہ، تب انسان کے دل کی سچائی سے یہ کلمہ ادا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بقیہ شرائط ہم کسی دوسرے خطبے کے اندر بیان کریں گے، تو سر دست یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ جو انسان لا الہ الا اللہ کی اس دنیا میں پاسداری کرے گا، اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے دل لا الہ الا اللہ کے نور سے منور ہو اور جہنم کی آگ میں وہ دل جھونک دیا جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔
اتبان بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان رسالت سے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذالک وجہ اللہ، جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے شعور اور احساس کے ساتھ دل کی آنکھیں کھول کے دماغ کے دروازے کھلے کر کے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، یبتغی بذالک وجہ اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے اس انسان کو جہنم کی آگ پہ حرام کر دیا۔ اور دوسری چیز عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بمن یحرم علی النار، کیا صحابہ میں تم کو ایسا خوش نصیب انسان کے بارے میں نہ بتلا دوں جو جہنم کی آگ پہ حرام ہے، اور بمن تحرم علیہ النار، یا جس پہ آگ حرام ہے، علی کل قریب ہین سہل، ہر وہ انسان جو قریب ہے، نرم اخلاق کا مالک ہے، جس کا اخلاق بہت عمدہ ہے، بھائیوں کے ساتھ شفقت کرنے والا ہے، بڑوں کا ادب و احترام کرتا ہے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرتا ہے، جس کے اخلاق بہت عمدہ ہیں، تو اس پہ انسان پہ اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ کسی نے زیادتی کی، ذرا پڑا ہے، اس کی زیادتی کو اللہ کے لیے معاف کر دیا، کسی نے تعلق توڑا، چل کے اس کے ساتھ تعلق کو جوڑنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ یہ اخلاق کسی کے دکھ درد میں شریک ہونا، وہ مشہور حدیث آپ صاحب نے سن رکھی ہے، ایک زانی عورت جو ہے ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے وہ جنت میں چلی جاتی ہے۔ بھائیو، یہ اخلاقیات جو ہیں، یہ انسان کا جو معاشرتی کردار اور رویہ ہے، ہمسایوں اور خونی رشتوں کی جو پاسداری ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ انسان کو جہنم کی آگ سے نکال کے اللہ کی جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ اور تیسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ حرم اللہ علیہ الجنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، جس انسان کے پاؤں اللہ کے رستے میں مٹی سے اٹ جائیں، اس کے پاؤں پہ اللہ کے رستے میں مٹی پڑ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ عز وجل ساعتا من النہار فہما حرام علی النار، جس انسان کے پاؤں ایک گھنٹے کے لیے اللہ کے راستے میں گرد آلود ہو گئے، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ ان دونوں پاؤں کو جہنم کی آگ پہ حرام کر دیتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں کیسے پاؤں پہ مٹی پڑتی ہے، انسان جہاد کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے، کفار سے لڑنے کے لیے انسان اللہ کے راستے میں نکل پڑتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو، قرآن اور حدیث کو سیکھنے کے لیے سفر کرتا ہے، اس سفر میں انسان کے پاؤں پہ جو مٹی پڑتی ہے، یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ انسان کے جو ہے انسان پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، ابو المصبح رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم روم کی سرزمین میں مالک بن عبداللہ خثامی رضی اللہ عنہ کے ساتھ چل رہے تھے، ان کا گزر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما عظیم جلیل و قدر صحابی کے پاس سے ہوا ہے، ہاتھ میں گھوڑے کی لگام ہے، پیدل چل کے جا رہے ہیں۔ مالک بن عبداللہ خثامی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحابی رسول، اللہ نے یہ سواری بطور نعمت دی ہے، آپ سواری ہونے کے باوجود پیدل چل کے جا رہے ہیں۔ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ فقد حرم اللہ علیہ النار، جس انسان کے پاؤں اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے ان پہ مٹی پڑ جائے، اللہ اس انسان کو جہنم پہ حرام کر دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے نماز، یہ جو پیشانی ہے،
اس کو اللہ کے دربار میں جھکانا، عبادت کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اس دنیا کی رنگینیوں سے نکل کے اپنے خالق کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دینا، یہ وہ عظیم عبادت ہے جس کی ہمیں شاید صحیح قدر نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ حرم علی النار ان تاکل اثر السجود، اللہ نے جہنم کی آگ پہ انسان کی پیشانی کو جس پہ سجدے کا نشان ہے، اللہ نے جہنم کی آگ پہ اس کو کھانے کو حرام کر دیا ہے۔ جو پیشانی اللہ کے دربار میں جھک جاتی ہے جب انسان سجدہ زمین پہ کرتا ہے، یہ جو پیشانی زمین پہ لگتی ہے، اللہ تبارک و تعالی جہنم پہ اس پیشانی کو کھانا حرام کر دیتے ہیں۔ یہ وہ عظیم پیشانی ہے جو اللہ کے دربار میں دنیا میں سجدہ کر کے آئی ہے، اس کو نہیں کھایا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمارہ بن رویبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، من صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها حرمہ اللہ علی النار، جس انسان نے فجر کی نماز کی پابندی کی، جس انسان نے عصر کی نماز کی پابندی کی، اللہ اس انسان کو جہنم کی آگ پہ حرام کر دیتے ہیں۔ سبھی نمازوں کی پابندی انسان سے مطلوب ہے، لیکن خاص طور پہ فجر اور عصر کی نماز کی جو انسان پابندی کرتا ہے، کاروبار انسان کے پاؤں کی زنجیر بنتا ہے، لیکن کاروبار کو ٹھکرا کے اللہ کے دربار میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے۔ فجر کے وقت بستر آج کے موسم میں بڑا نرم اور گرم ہے، لذت ہے بستر میں، انسان اس لذت کو چھوڑ کے اللہ کے دربار میں سجدے کے لیے آتا ہے، اللہ اس انسان کو جہنم کی آگ پہ حرام کر دیتے ہیں۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر دیتے ہیں، اور بڑے خوش قسمت ہیں وہ والدین جن کی اولادیں جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتی ہیں، یہ دنیا کے سب سے خوش قسمت والدین ہیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر و 4 بعدها حرمہ اللہ علی النار، جس انسان نے ظہر سے پہلے پوری زندگی کا یہ معمول بنا لیا کہ ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھتا ہے اور ظہر کے بعد 4 سنتیں پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جو اس بات کی پابندی کرنے والا ہے اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ جو انسان فجر ظہر سے پہلے 4 رکعتیں ہمیشہ پڑھتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کی پابندی کرتا ہے، پہرے داری دیتا ہے، اور ظہر کے بعد بھی 4 سنتیں پڑھتا ہے، اللہ اس انسان پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی فی اليوم 12 رکعتا حرمہ اللہ علی النار، جو انسان دن میں 12 سنتوں کی پابندی کرتا ہے، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، فجر سے پہلے 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، جو یہ 12 رکعتوں کی پابندی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ اور جو انسان اللہ کے دربار میں سجدہ کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کے دل کو وہ سکون عطا کرتے ہیں کہ دنیا کی پوری دولت خرچ کر کے بھی انسان وہ سکون کو حاصل نہیں کر سکتا ہے، اور گھر کے اندر وہ برکت آتی ہے، کاروبار میں وہ کشادگی آتی ہے، بیماریاں ایسے اٹھتی ہیں کہ اور کسی چیز کے ساتھ انسان ان برکتوں اور رحمتوں کو حاصل نہیں کر سکتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو سجدہ ہے شاید یہ معمولی چیز ہے، نہیں، یہ جو نماز انسان اللہ کے گھر میں آ کے پڑھتا ہے تو گھر میں اتنی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں
کہ انسان ان کا تصور نہیں کر سکتا۔ بیماریوں سے، پریشانیوں سے، پشیمانیوں سے انسان کو نجات مل جاتی ہے۔ رزق بابرکت ہوتا ہے، جس پیٹ میں جاتا ہے وہ رزق، اس سے جسم کو توانائی ملتی ہے، بیماریوں سے نجات ملتی ہے، اور حلال کی جو روزی کمانے کے انسان کو اس نماز کی وجہ سے توفیق مل جاتی ہے، تو پھر انسان کے اعضاء وہ بہترین اعضاء بنتے ہیں کہ جو اللہ کے احکام کی پاسداری کرتے ہیں۔ پھر انسان معاشرے کا بہترین فرد ہوتا ہے، اور بڑی سکون اور آرام اور آسائش اور دلی راحت کی زندگی انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو جو تہجد پڑھنا ہے، اللہ کے دربار میں تہجد کے وقت رات کے آخری پہر میں اللہ کے دربار میں حاضری دینا ہے، اس کو بھی جہنم سے نجات کا ذریعہ بتلایا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس کو بھی خواب آتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے بیان کرتا تھا، آپ تعبیر کیا کرتے تھے۔ میرے دل میں خواب سن کے ہمیشہ یہ تمنا ہوتی تھی، اے کاش کہ مجھے بھی خواب آئے، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے خواب کا تذکرہ کروں، آپ زبان رسالت سے اس کی تعبیر کریں۔ کہتے ہیں ایک دن مجھ کو خواب آیا، دو فرشتے مجھ کو لے کر جاتے ہیں، مجھے جہنم کے پاس لے کر جاتے ہیں، میں جہنم میں جھانک کے دیکھتا ہوں، میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جنہیں میں پہچانتا ہوں کہ وہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں جب میں نے جہنم کو دیکھا میں نے کہا اعوذ باللہ من النار، یا اللہ اس جہنم کی آگ سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ 3 مرتبہ یہی کلمات اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ آتا ہے اور آ کے مجھے مخاطب کر کے کہتا ہے لم ترائی، ابن عمر تو نہ ڈر، تو اس جہنم میں نہیں جائے گا۔ صبح ہوتی ہے، اپنی بہن حفصہ رضی اللہ عنہا، میری اور آپ کی پیاری ماں، ان کو جا کے اپنا خواب بتلاتے ہیں، میں نے خواب میں یوں دیکھا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب بتلایا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیرے کے موتیوں جیسے پیارے کلمات ارشاد فرماتے ہیں، نعم العبد عبداللہ لو کان یصلی اللیلہ، تمہارا بھائی جو عبداللہ ہے یہ دنیا کا بہترین انسان ہے، اے کاش کہ یہ تہجد کی نماز پڑھا کرے۔ تو پھر بخاری کے لفظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بستر پہ رات کا کم حصہ سوتے تھے اور زیادہ حصہ اللہ کے دربار میں، نماز میں، تہجد میں گزارتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ یہ جو رات کو لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور انسان اللہ کی محبت میں اٹھ کے جب انسان نماز تہجد ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس انسان پہ اتنی رحمتیں ہوتی ہیں، اتنی رحمتیں ہوتی ہیں کہ انہیں انسان شمار نہیں کر سکتا۔ اور اسی طریقے سے انسان کا اپنے گناہوں سے توبہ کر لینا، معافی مانگ لینا، یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جیسے جہنم کی آگ جو ہے وہ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، ایک دن رستے میں چل رہا تھا، نہ جانے دل میں کیا خیال آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہتا ہے انت انت و انا انا، یا اللہ تو ہے اور میں ہوں، انت عواد بالمغفرۃ وانا عواد بالذنوب، یا اللہ تیری عادت ہے گناہوں کو معاف کرنا، یا اللہ میری عادت ہے گناہ کرنا۔ جب یہ دل میں احساس پیدا ہوتا ہے، یہ کلمات زبان پہ ہیں، انت عواد بالمغفرۃ، یا اللہ تیری عادت ہے کہ تو گناہ معاف کرتا ہے، وانا عواد بالذنوب، یا اللہ میری عادت یہ ہے
کہ میں نادانی میں تیری نافرمانی کرتا ہوں۔ یہ کلمات زبان پہ ہیں، سجدے میں گر پڑتا ہے اور سجدے میں گر کے کہتا ہے انت عواد بالمغفرتی، یا اللہ تو گناہوں کو معاف کرنے کا عادی ہے، یا اللہ تیرا بندہ آج سجدے میں گر کے تجھ سے معافی مانگتا ہے، یا اللہ تیری عادت ہے معاف کر دینا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ایک سجدے نے اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کروا دیے۔ میرے پیارے بھائی، کبھی اللہ کے دربار میں گر کے تو دیکھ، کبھی اللہ سے معافی مانگ کے تو دیکھ۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، جو اللہ 100 کے قاتل کو معافی سے معاف کر سکتا ہے، بھائی تیری زندگی کی بھی خطائیں وہ اللہ معاف کر سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جوانی گناہوں میں گزر گئی، بڑھاپے میں ہے، آج بھی اللہ سے معافی مانگ لے، سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ سے عہد کر لے کہ یا اللہ آج کے بعد زندگی تیری بندگی میں گزرے گی، یا اللہ میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، میں عہد کرتا ہوں، یا اللہ مجھ کو معاف کر دے۔ انسان کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، عینانی لا تمسہم النار، دو آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی، اس آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ کبھی بھائی تنہائی میں بیٹھ کے دنیا کی ان خوش نمائیوں سے نکل کے، بیوی بچے سے علیحدہ ہو کے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے ایک مرتبہ رو کے تو معافی مانگ لے، تیرا وجود ہلکا ہو جائے گا، تیرا رب معافی کو پسند کرتا ہے، معاف کر دے گا۔ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرِسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس آنکھ کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جو آنکھ رات کو اللہ کے رستے میں پہرا دیتی ہے۔ مسلمانوں کو ڈر اور خوف ہے، پریشانی کا اندیشہ ہے، کسی قسم کی تکلیف آنے کی توقع ہے۔ جو آدمی اپنے آپ کو کہتا ہے مسلمان بھائیو آپ سو جاؤ، میں آپ کی حفاظت کے لیے پہرے داری کا کام کرتا ہوں، اس آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ طبرانی شریف کی حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ ایک تیسری آنکھ بھی ہے جسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، عین غضت عن محارم اللہ، وہ آنکھ جس نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنا چھوڑ دیا، اس آنکھ کو بھی جہنم کی آگ جو ہے نہیں چھوئے گی۔ اجنبی عورت ہے، غیر محرم عورت ہے، نگاہ جھک جاتی ہے، سفر کر رہا ہے، سکرین پہ